بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو، تم ہر عبادت کے موقع پر اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خالص اللہ کی عبادت کیا کرو۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دو حکم دیے، ایک ظاہر سے متعلق اور ایک باطن سے متعلق۔ ظاہر سے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم ہر عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھیں۔ اکثر مفسرین نے مسجد کی تفسیر سجدے سے اور عبادت سے کی، تو اس کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ عبادت کے وقت ہم اپنا رخ اللہ کے حکم کے تابع رکھیں، یعنی ہماری عبادت شریعت کے مسئلے کے موافق ہو، خلاف نہ ہو۔ دوسرا حکم باطن سے متعلق اللہ نے یہ دیا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم خالص اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں کوئی شرک ملا ہوا نہ ہو، شرک خفی بھی نہ ہو، شرک جلی بھی نہ ہو، یعنی بتوں کو خوش کرنا بھی مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھانا بھی مقصود نہ ہو۔ تو اس آیت کے تحت معلوم ہوا کہ ہمارا عمل اسی وقت مقبول ہوگا جبکہ ہمارے عمل کا ظاہر بھی صحیح ہو، درست ہو، اور ہمارے عمل کا باطن بھی موجود ہو۔ عمل کا ظاہر کیا ہے؟ عمل کا شریعت کے مسئلے کے موافق ہونا، اور عمل کا باطن کیا ہے؟ اخلاص کا موجود ہونا۔ جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تبھی ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ہمارے عمل سے ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا۔ دونوں میں سے ایک بات ہو دوسری نہ ہو تو پھر ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ظاہری مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ مکبر الصوت ہے، یعنی یہ ایک مائک ہے، اس کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اس کی جو موجودہ شکل ہے یہ اس کا ظاہر ہے، اور کرنٹ اس کا باطن ہے۔ آواز بلند ہونے کے لیے کرنٹ بھی ہونا ضروری ہے اور مائک کی موجودہ شکل بھی ہونا ضروری ہے۔ صرف مائک کی موجودہ شکل سامنے ہو، کرنٹ نہ ہو تو پھر مقصد یعنی آواز کا بلند ہونا حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کرنٹ تو ہو لیکن مائک سامنے موجود نہ ہو تو بھی آواز ہماری بلند نہیں ہوگی، مائک کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عمل کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ عمل کا ظاہر اس کا مسئلے کے موافق ہونا، شریعت کے موافق ہونا، اس کا باطن اخلاص کا موجود ہونا۔ جب تک کسی عمل میں یہ دونوں ہوں گی تب تک وہ عمل مقبول ہوگا، اگر دونوں میں سے ایک نہ ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر صرف اخلاص موجود ہے، عمل مسئلے کے خلاف ہے تو پھر ہمارا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ مشہور ہے
کہ حضرت نے ضلع مظفر نگر میں بیان کیا۔ بیان کے بعد لوگ آپ کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ ایک صاحب نے مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت ظہر کی سنتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھے، آخر کی 2 رکعت یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں ضم سورہ نہ پڑھے تو کیا سنت صحیح ہو جائے گی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سنت صحیح نہیں ہوگی۔ پاس میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی وہی مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ سنت صحیح نہیں ہوگی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ جی حضرت کیا صحیح نہیں ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی صحیح نہیں ہوگی، کیا میں قسم کھا کے کہہ دوں کہ صحیح نہیں ہوگی؟ اس کے بعد وہ بڑے میاں رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ 50 برس ہو گئے میں اسی طرح ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے ظہر کی فرض نماز میں 4 رکعتیں ہیں، تو اس فرض نماز کے اندر آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ نہیں پڑھی جاتی، سورہ نہیں ملائی جاتی۔ میں نے سمجھا کہ سنت میں بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں تقریباً 50 برس سے اسی طرح سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستوں دیکھیے، ایک مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، ظاہر شریعت کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے کتنے دنوں کی نماز غلط ہو گئی۔ یہاں اخلاص تو تھا لیکن عمل کا ظاہر صحیح نہیں تھا، عمل کا باطن تو موجود تھا لیکن اس کا ظاہر مسئلے کے موافق نہیں تھا، شریعت کے خلاف تھا، اس لیے عمل اکارت گیا۔ اسی طرح عمل کا ظاہر تو صحیح ہے، مسئلے کے موافق ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن باطن یعنی اخلاص موجود نہیں ہے تو بھی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ حدیث ریا مشہور ہے، حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہید کو پیش کیا جائے گا، اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے خاطر تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ تو بڑا بہادر ہے، یہ چیز تجھے حاصل ہو گئی، دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، چنانچہ اس کو منہ کے بل کھینچا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دین کے علم رکھنے والے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو علم دیا، علم کی نعمت سے مالا مال کیا، تو تم نے اس علم پر کہاں تک عمل کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمته فیک القرآن، اللہ میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی تیرے ہی خاطر سکھایا، قرآن پاک کو پڑھایا۔ اس پر اللہ فرمائیں گے کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال انک عالم وقرأت القرآن لیقال انک قاری فقد قیل، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم کو حاصل کیا اور دوسروں کو اس لیے سکھایا تاکہ تیرے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تاکہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ تو قاری ہے، تجھے یہ صلہ دنیا میں مل چکا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ اسی طرح مالدار کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، جس کو اللہ نے خوب دولت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوگا، اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو اتنی دولت عطا کی تھی تو تو نے اس میں کہاں تک عمل کیا؟ تو وہ مالدار کہے گا کہ اللہ میں نے تیری ہر راہ میں تیرے ہر راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ تو بڑا سخی ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی حکم دے گا کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں ذرا دیکھیے
جہاد کرنا، شہید ہونا، علم حاصل کرنا، قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا اور دین کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنی بڑی عبادت ہیں۔ شریعت میں ان تمام چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم ہے، پھر بھی یہ چیزیں مقبول نہیں ہوئی، کیا بات ہے، کیوں قبول نہیں ہوئی؟ وہی بنیادی چیز کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی ضروری ہے۔ عمل تو مسئلے کے موافق ہے مگر اخلاص نہیں، اس لیے انجام یہ ہوا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہر اخلاص معتبر نہیں جب تک کہ وہ مسئلے کے موافق نہ ہو۔ اسی طرح ہر عمل مقبول نہیں جب تک کہ اس میں اخلاص نہ ہو۔ عمل مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی مسئلے کے موافق ہو اور اس کا باطن یعنی اخلاص بھی موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔